تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی ہوں. کہاں کون سے کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت صاحب آپ جو یہ دنیا کو درس اور تعلیم دیتے ہیں. گرامی قدر سامعین، آپ حضرات نے معراج ربانی کے ایک اور خیانت اور بدجانتی کا مظاہرہ کیا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہشتی زیور میں قطعاً یہ بات نہیں کی کہ آدمی نماز نہ پڑھے، قطعاً یہ نہیں کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑے. یہ بحث ہی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ بیان کیا اگر نماز چھوٹ گئی تو کیسے پڑھے، اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر ادا کیسے کرے. اگر یہ مسئلہ بتانا جرم ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر کیسے پڑھے، نماز قضا ہو گئی تو ادا کرے. اب معراج ربانی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا قضا ہو گئی تو یوں پڑھے، گویا نماز نہ پڑھنے کے دروازے کھول رہے ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفی نمازیں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں تم جیسے اندھے کو اگر حنفی مساجد میں نمازی نظر نہ آئے تو جرم تمہارا ہے. احناف کی عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی، کیا تم احناف کے گھروں میں جا کر گھستی ہو کہ تمہیں پتہ چلا نمازیں نہیں پڑھتی؟ اتنا بڑا بہتان ہماری خواتین پہ، اتنا بڑا بہتان احناف نمازیوں پہ. بحمد اللہ تعالی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بہت ساری مساجد تمہیں ایسی ملے گی جہاں ظہر، عصر اور عشاء تک کی نماز میں پاؤں دھرنے کی جگہ نظر نہیں آتی. میں اپنے سرگودے کی بات کرتا ہوں، ہمارے شہر میں آپ آئیں اور بڑی بڑی مساجد شہر میں آپ اس کا نظارہ فرمائیں، اور نہیں یقین آپ وہاں رہنے والے اپنے فرقے سے تعلق رکھنے والے غیر مقلدین سے پوچھیں کہ مفتاح العلوم مدرسہ ہے، گول چوک کی مسجد ہے، جامعہ ایک بلاک کی مسجد ہے، کیا ان مساجد میں دن کے وقت بھی وہاں تل دھرنے کی جگہ ملتی ہے؟ اگر تمہاری مساجد پر نمازیں نہیں تھے تو اس کے لیے احناف کو بدنام خدارہ تم نہ کرتے. یہ بات غلط ہے. احناف کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، احناف کے مرد نماز نہیں پڑھتے، مساجد خالی ہو گئی. حکیم الامت تھانوی نے فتویٰ دے کے مسجد خالی کر دیا. اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ بتانا جرم ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو یوں پڑھے، تو پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46 پہ پہلے سوال سنیے. رجل ترک الصلاۃ عدۃ شہور او سنوات فهل یجب علیہ قضاؤها؟ کسی شخص نے نماز کئی ماہ کی یا کئی سال کی چھوڑی، کیا اس شخص کے اوپر قضا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے جمہور الفقہاء یقول بوجوب قضائها لانها دین فی ذمته ویستدلون بعموم قوله صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ احق بالقضاء. جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے اس کے ذمے ان نماز ادا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ذمے اللہ کا قرض ہے جو ادا نہیں کیا. اور جمہور کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے دین اللہ احق بالقضاء، کہ جو اللہ کا قرض اللہ کی طرف سے ادائیگی بندے کے ذمے ہو، اس بات کی زیادہ حقدار ہے اس کو قضا کیا جائے اور اس کو ادا کر دیا جائے. تو جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ نماز اگر نہ پڑھی جائے تو قضا کرنی چاہیے، یہی مسئلہ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ کے اندر بھی موجود ہے. تو خدا را حکیم الامت تھانوی کی بات اگر تمہیں سمجھنا ہے کسی حنفی عالم سے بات سمجھ لو. بن سمجھے حکیم الامت تھانوی کی بات پر اعتراض کرنا یہ بالکل ایسی ہے جیسے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جاہلوا، کہ جس بات سے لوگ جاہل ہو اس کے دشمن بن جاتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا بہشتی زیور تمہیں سمجھ نہیں آیا تو تم نے حکیم الامت تھانوی سے عداوت کی ہے. اللہ رب العزت اس عداوت اور بغض میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض عورتیں اور لڑکیاں بدبد کے گڈے اور کوئی کھیل کھیلتی ہیں، یہ بھی جوا ہے. گڈے گڑیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کھیلا کرتی تھی. کھیلتی تھی کہ نہیں کھیلتی تھی؟ ہمارے نبی کی اہلیہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے گڈے گڑیے کے کھیل کھیلیں کہ نہیں کھیلیں؟ گڈے بناتی تھیں. اب وہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ایک گھوڑا بنایا تھا انہوں نے، حضرت عائشہ نے، اس کے پر تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا اس سے کھیل رہی ہیں، تو دیکھا کہ گھوڑے کو پر لگائیں. تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ آپ ہنس دیے. یعنی یہ بچپن والی بات ہے، بچوں کی بات ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ. قدر سامعین، آپ نے معراج ربانی صاحب کی ایک اور خیانت کا مظاہرہ کیا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں کس خوبصورتی کے ساتھ مسئلہ واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ تصویر اور مجسم کھلونا یہ حرام اور ناجائز ہے.
اس پر معراج ربانی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، گویا اس کو حرام کہنے کی بجائے وہ حلال چاہتے ہیں۔ جو مسئلہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر تعریف فرمایا، بالکل یہی مسئلہ شیخ صالح فوزان، جن کا تعارف میں پہلے کروا چکا ہوں، یہ فتویٰ ان کا بھی ہے جو فتاوی علماء البلد الحرام، فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ نمبر 450 پر موجود ہے۔ کہتے ہیں لا يجوز ابتناء صور لذوات الارواح الا صور ضروریہ، کہ ایسی صورت اس جانور کی تصویر بنانا جس کے روح ہو، اس کی تصویر بنانا حرام اور ناجائز ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کصورت حفیظت النفوس والبطاقت الشخصیہ ورخصت القیادہ وما اداها من الصور فلا يجوز اقتناؤها للعب الاطفال او لاجل تعلیمهم۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے تصویر والا کھلونا بھی ناجائز ہے اور بچوں کی تعلیم کے لیے تصویر بھی حرام ہے۔ تو جو فتویٰ حکیم الامت تھانوی نے دیا ہے، یہی فتویٰ شیخ صالح فوزان نے بھی دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا مسئلہ درست ہے، جس طرح شیخ صالح فوزان کا مسئلہ درست ہے، لیکن غلط بات وہ ہے جو معراج ربانی نے کی ہے۔ اور حضرت ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حدیث اور واقعہ حضرت شیخ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مسئلے کو رد کرنے کے لیے پیش کیا، اسی واقعے پر بحث کرتے ہوئے یہ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں ومن اجاز اقتناء الصور للعب الاطفال فقوله مرجوح، کہ جن لوگوں نے بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے کو جائز قرار دیا، تصویر والے کھلونے کو، یہ قول مرجوح ہے۔ کیوں؟ لأنه يعتمد على حدیث لعب عائشہ رضی اللہ عنہ یوم ان كانت صغیرۃ، لأنه يعتمد على حدیث لعب عائشہ رضی اللہ عنہ یوم ان كانت صغیرۃ۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بچپن میں اس قسم کے کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی، کہتے ہیں انہیں اس حدیث پر اعتماد کیا، وحدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل انه منسوخ بالاحادیث التي تحرم التصویر، یہ حدیث عائشہ ان احادیث کی بنیاد پر منسوخ ہے کہ جن احادیث سے تصویر کو حرام قرار دیا گیا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ مجسم تھا، وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کے کھلونے آج کے دور میں ہیں، وہ کپڑا اور لکڑیاں یوں تھی، کھلونوں کی طرح کی ایک شکل سی بن جاتی، لیکن در حقیقت وہ مجسم اور تصویر والا کھلونا نہیں تھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ کہ معراج ربانی صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کی تردید کی ہے، جبکہ جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی نے بیان کیا ہے، یہی مسئلہ سعودیہ حکومت کی فتویٰ کمیٹی کے رکن شیخ صالح فوزان بھی دے رہے ہیں۔ تو اگر فتوی حضرت تھانوی کی تم نے تردید کرنی ہے، ایک مرتبہ شیخ صالح فوزان کی بھی تردید کر دو۔ فرق صرف یہ ہے حکیم الامت تھانوی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تردید کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن شیخ صالح فوزان جن سے تزکیہ لے کے سعودیہ میں چندے مانگنے ہیں، اگر شیخ صالح فوزان کی تردید کریں گے تو سعودیہ میں آنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان کی تردید کر لی اور ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح شیخ صالح فوزان کا مسئلہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ ان بددیانتیوں سے محفوظ